ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی. کیا گناہ کے کاموں میں بھی اطاعت کی جائے گی؟ اور مسلمانوں کے لیے اطاعت کے درجے کیا ہیں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے ضمن میں جانتے ہیں. ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنوں میں سے ان کی جو بھی امر والے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا باہمی تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واحسن تاویلا، نتیجے کے اعتبار سے یہی تمہارے لیے بہتر اور بھلا ہے. سورہ نساء کی آیہ مقدسہ نمبر 59 میں مسلمانوں کے لیے اطاعت کے درجے بیان کیے. سب سے پہلا اطاعت کا درجہ یہ ہے، اطاعت کا مرجع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے. اطاعت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اس لیے کہ رسول کریم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر کہا کہ رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. اور تیسرے نمبر پر کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنوں میں سے بھی ان کی جو امر والے ہیں، امر والوں کی اطاعت، یعنی جو ائمہ کرام ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، ان کی اطاعت کرو. اس کے بعد پھر آیہ مقدسہ میں یہ بات سمجھائی گئی کہ تمہارا کسی بھی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو دیکھو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اطاعت معروف میں ہے. اسی مقام پر ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت بیان کی گئی. کیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک لشکر کو بھیجا گیا اور اس کا سردار ایک انصاری کو بنایا گیا. تو جس وقت اس لشکر کے امیر کو کسی بات پر غصہ آیا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ کیا تم پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت لازم نہیں کی؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں لازم کی ہے. تو اس نے کہا کہ پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی. اس نے کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دی گئی. اس نے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ اس میں چھلانگ لگا دو. اس پر ایک نوجوان، اس نے کہا کہ کیا تم سب نے آگ سے بھاگ کر رسول کریم علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا؟ تو اب پھر آگ میں؟ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ہم رسول کریم علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا غلط معاملے میں بھی اطاعت کرنی چاہیے. خیر سے امیر کا غصہ دور ہوا، لیکن جس وقت واپسی ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام کو سارا واقعہ بیان کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اگر آگ میں داخل ہوتے تو پھر کبھی بھی نہ نکل پاتے.
مطلب یہ تھا کہ اطاعت صرف معروف کاموں میں ہے، نیکی کے کاموں میں ہے۔ ایسا کام جو گناہ کا ہے، جو غلط کام ہے، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اطاعت معروف کاموں میں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سمع اور اطاعت ہر مسلم شخص پر لازم ہے، ایسے امور میں بھی جو پسند کرے اور ایسے امور میں بھی جو وہ ناپسند کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی کہے جی مجھے نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، بھئی نماز تو اللہ کا حکم ہے، تمہیں پسند نہیں ہے لیکن تم مسلمان ہو، تمہیں پڑھنی ہی ہوگی۔ کوئی کہے جی روزہ رکھنا پسند نہیں ہے، بھئی تم مسلمان ہوئے ہو، روزہ رکھنا لازم ہے، تمہیں نہ بھی پسند ہو پھر بھی تمہیں رکھنا ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج کرنا، کسی کو ناپسند ہو پھر بھی جب فرض ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں، تو ان کو اختیار کرنا۔ تو اس آیت میں سکھایا گیا کہ اگر تم کسی بھی معاملے میں تنازع میں پڑ جاؤ تو اپنے معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ اور پھر آخر میں کہا یہی انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے محبوب کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔